اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم يئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ آیت نمبر 3 کی آدھی آیت کی تفسیر میں نے بیان کر دی تھی، بقیہ آدھی آیت کی تفسیر آج بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہیں، من دینکم، تمہارے دین سے، یعنی پہلے تو ان کو یہ امید تھی کہ ہم ان کو دبا لیں گے، ظلم و ستم کر کے، ان کے ساتھ جنگ کر کے، ان کے ساتھ لڑائی کر کے، ان کو اپنے شہر سے نکال کر، مطلب جو حربہ وہ استعمال کر سکتے تھے اس امید پر وہ استعمال کرتے تھے کہ ہم ان کو دبا لیں گے، ہم اس پر روک لگا دیں گے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ عرب کی اکثریت مسلمان ہو چکی ہے اور جو باقی رہ گئے ہیں ان میں اسلام سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا اب وہ بالکل نا امید ہو گئے ہیں کہ اسلام کے پودے کو وہ پنپنے نہ دیں۔ اب وہ یہ نہیں سوچ سکتے، اب اس بات سے بالکل نا امید ہو گئے۔ تو یہاں الیوم سے مراد 9 ذی الحجہ 10 ہجری کا دن ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ فرمایا فلا تخشوہم واخشون، پس تم نہ ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک آیت جو آپ لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اگر ایسی آیت ہمارے لیے کوئی نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن قرار دیتے، ہم اس دن میں خوشیاں مناتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت؟ تو اس یہودی نے کہا کہ آپ کی جو یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ایسی آیت ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے دین کے کامل ہونے کی خوشخبری سنا دی ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ عرفات کا میدان تھا، عرفہ، اور جمعہ کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم جس کا آغاز جبل نور کی چوٹی پر غار حرا میں ہوا تھا، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کلام مکمل ہو گیا ہے، اور یہ اس کا آخری حصہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارا دین۔ واتممت علیکم نعمتی، اور مکمل کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تمام صحابہ کرام کو سنا دی اور فرمایا کہ اب اس کے بعد قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل نہیں ہوگا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 82 دن زندہ رہے، دنیا میں رہے۔ اب ان 82 دنوں میں وحی تو آتی رہی، مگر قرآن کریم کا کوئی ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا۔ اب آگے ایک اور حکم بیان فرمایا جا رہا ہے، فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو شخص مجبور کیا گیا بھوک میں، غیر متجانف لإثم، اس حال میں کہ وہ مائل ہونے والا نہیں ہے گناہ کی طرف، تو اس کو اجازت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فمن اضطر فی مخمصۃ، بس جو شخص مجبور کیا گیا بھوک میں، غیر متجانف لإثم، اس حال میں کہ وہ مائل ہونے والا نہیں ہے گناہ کی طرف، اس کو اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں بقدر ضرورت کھا پی سکتا ہے۔ مثلا اس سے پہلے آیت میں مردار کا ذکر ہوا تھا کہ مردار جو ہے وہ اس کا کھانا حرام ہے، خنزیر کا ذکر ہوا کہ خنزیر کا کھانا حرام ہے۔
لیکن اگر کسی آدمی پر کوئی ایسا وقت آ گیا ہے کہ آدمی نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے، اگر کچھ کھائے گا پیے گا نہیں تو مر جائے گا، تو ایسے موقع پر اتنا حرام کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے۔ اور دوسرے پارے میں غیر باغ ولا عادن کے لفظ ہیں، یعنی اس میں لذت تلاش کرنے والا نہ ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے، یعنی ایسی مجبوری کی حالت میں مردار بھی کھا سکتا ہے، خنزیر بھی کھا سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، مگر صرف اتنی اجازت ہے کہ جس قدر سے جان بچ جائے، جس سے جان بچ جائے۔ اگر اس موقع پر خنزیر نہ کھایا اور مردار نہ کھایا تو گناہگار کی موت مرے گا۔ اسی طرح اگر اتنی شدید پیاس ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے مگر شراب موجود ہے، تو اس صورت میں اگر نہیں پی اس نے شراب تو وہ مر جائے گا، تو اس صورت میں اس کو اتنی پینے کی اجازت ہے کہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ اگر وہ شراب اس نے نہ پی اور مر گیا تو گناہگار کی موت مرے گا، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی تھی، اس نے اس اجازت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے، وہ چھوٹی موٹی لغزشوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔